مومن اور مومن کے گھر کا مقام فضیلت بادشاہی نور سلامتی ہے. مومن کے گھر کی تعریف عظمت پاکی اظہار حیا. مومن کے گھر کی سلامتی شان بقائے تعریف عظمت شان صدا. اے انسان اگر تجھے مومن اور مومن کے گھر کی عظمت کا پتہ ہو تو یقیناً تو دنیا کائنات میں صرف اور صرف مومن پر ہی بھروسہ کرے گا. مومن کو اللہ نے جو گھر دیا ہے اس گھر کی مثال جنت ہے اور جنت والے گھر میں ہی مومن رہتا ہے. مومن ہی ایسے عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے روئے زمین پر اس کا گھر جنت کی مانند نظر آتا ہے. یعنی کہ جنت کی مثال ہی مومن ہے اور مومن کا گھر ہے. اور مومن کے گھر کی تعریف مومن سے ہی ہے. جیسا مومن درجہ بدرجہ فضیلت اور بزرگی حاصل کرتا رہتا ہے ویسے ہی اس کے گھر بھی فضیلت اور بزرگی والا ہو جاتا ہے. مومن کی خوبی مومن کے گھر نظر آتی ہے. جس گھر میں مومن رہتا ہو اگر اس گھر میں مومن کی خوبیاں ظاہر ہونے لگے تو وہ گھر بھی اسی خوبیوں سے جانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو وہ شان عطا فرمائی ہے جس کی بدولت اس کا گھر بھی شان والا ہو جاتا ہے. یعنی کہ اطمینان حفاظت بھی مومن کا گھر ہے. امن جسم جان سلامتی بھی مومن کا ہی گھر ہے. حفاظت بچاؤ سکون اماجگاہ آرام بھی مومن کا ہی گھر ہے. راحت قلب سکون اطمینان بھی مومن کا ہی گھر ہے. لطف عبادت تصور وجود سلامتی مومن کا ہی گھر ہے. تسکین پیار محبت اظہار بھی مومن کا ہی گھر ہے. تسلی اطمینان عمدہ اظہار سلامتی بھی مومن کا ہی گھر ہے. سہارا ٹھہرا ہوئے دلاسا اطمینان دل جمی اظہار بھی مومن کا ہی گھر ہے. قلب قرار ٹھہرا ہوئے ایمان نور سلامتی بھی مومن کا ہی گھر ہے. بلا نیکی ہمدردی خیرات خوش سلوکی اظہار بھی مومن کا ہی گھر ہے. انجام بالخیر بھروسہ امر اظہار بھی مومن کا ہی گھر ہے. معوذ تحفظ نگاہ احتیاط حیا بھی مومن کا ہی گھر ہے. دفعہ حفاظت بچاؤ اور نجات بھی مومن کا ہی گھر ہے. لطف مہربانی امن و ایمان اجتناب مہربانی فضل و کرم بھی مومن کا ہی گھر ہے. خوشی اظہار پاکی احسان سایہ رحمان بھی مومن کا ہی گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں وہ اس کے گھر کی تعریف ہے. یعنی کہ مومن کے گھر کی تعریف بھی ایمان ہے. مومن کے گھر کی تعریف بھی امن ہے. مومن کے گھر کی تعریف بھی سلامتی ہے. مومن کے گھر کی تعریف بھی پاکی ہے. مومن کے گھر کی تعریف بھی نور ہے. مومن کے گھر کی تعریف بھی حیا ہے. مومن کے گھر کی تعریف بھی پناہ ہے. مومن کے گھر کی تعریف بھی سہارا ہے. مومن کے گھر کی تعریف ہی احسان ہے. مومن کے گھر کی تعریف ہی صدقہ ہے. مومن کے گھر کی تعریف ہی سلامتی ہے. مومن کے گھر کی تعریف ہی عظمت ہے. مومن کے گھر کی تعریف بھی باقی ہے. مومن کے گھر کی تعریف ہی سہارا ہے. مومن کے گھر کی تعریف ہی دبدبہ ہے. مومن کے گھر کی تعریف ہی عزت ہے. مومن کے گھر کی تعریف ہی صدقہ ہے. مومن کے گھر کی تعریف ہی نسبت ہے. مومن کے گھر کی تعریف ہی حفاظت ہے. مومن کے گھر کی تعریف ہی عظمت ہے. مومن کے گھر کی عظمت ہی مومن کی عظمت ہے. اے انسان اگر تو اپنے گھر اور مومن کے گھر میں فرق نہیں کر سکتا تو یقیناً تو انسان ہی نہیں. اور اگر مومن اپنے اور انسان کے گھر میں فرق نہیں کر سکتا تو وہ مومن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسا انسان کو مومن ہونے پر مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا انسان کو مومن ہونے پر مقام دیا ہے اس کی حفاظت اور وہ خوبی ہی اس
کے گھر کے 7 طریقے حق ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نشانی ہے مومن کے لیے, اور یہی تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے مومن کے گھر کی, کہ گھر میں مومن کن کن خوبیوں کے ساتھ خوبی والا کہلاتا ہے. اعلیٰ درجے کا مقام, اعلیٰ فضیلت اور خوشحالی خوشنما عزیز ہی تو گھر ہے. اللہ نے عام انسانوں سے بڑھ کر مومن کو برکت, پاکی, لطف بندگی, فضیلت پارسائی, رہنمائی اور لطیف نفس اور مہربانی والا, رحم والا, کرم والا دل عطا فرمایا ہے. مومن کو ہی تو اللہ نے جو دل عطا فرمایا ہے وہی تو دل نور سلامتی ہے, ایمان گواہی حق ہے, اور دل اس کا گھر ہے جس کا گھر جنتی فضیلت ہے, جس کا گھر جتنی فضیلت والا ہو اتنا ہی وہ طریق والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کے گھر کو ہی جنت کہا ہے, اور جنت ہی اللہ کا انعام ہے مومنوں کے لیے. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو جنت کا منکر ہو اور اپنا گھر جنت کی مثال نہ بنائے. اے مومن اپنے گھر کو جنت کی طرح بنا, اور وہ احسان کر گھر والوں پر جو اللہ تعالیٰ نے جنت والوں پر کیے ہیں, اور اسی جنت کو تو چاہ جس جنت کا عرضی جنت سے بڑھ کر اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے تجھ سے. اور جنت سزا کی جنت, اور سزا کی جنت ہی مومن کے لیے سزا کا گھر ہے. اے انسان مومن, اگر تو مومن کی شان جان جائے تو یقیناً تو کبھی بھی مومن کو اپنا دشمن نہیں سمجھے گا. اے انسان اگر تو مومن کی شان جان جائے تو یقیناً تو کبھی بھی مومن کو اپنا دشمن نہیں سمجھے گا, کیونکہ اللہ نے مومن کو بنایا ہی ایسا ہے, اور اللہ نے مومن کا دل رکھا ہی ایسا ہے, اور اللہ نے مومن کو علم دیا ہی ایسا ہے, اور اللہ نے مومن کو محبت دی ہی ایسی ہے. احسان کرنے والا, درگزر کرنے والا, رحم کرنے والا, معاف کرنے والا, خیرات کرنے والا, محبت کرنے والا, حفاظت کرنے والا, حصار کرنے والا, نجات دینے والا, برکت والا, پاکی والا, اور پاکی اور برکت کی طرف بلانے والا ہی تو مومن ہوتا ہے. مومن ہی سلام حیائے پاسداری انعام کل ہے. یہ عظمت اظہار مقام حق ہے مومن کا, جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے مومن کے اوپر اظہار کیا ہے وہ مقامی عظمت اظہار احسان انعام فضیلت بندگی ہے. مومن کا ہر کام ہی تو اللہ کی عبادت ہے, اور مومن اللہ کی عبادت سے ہی پہچانا جاتا ہے. اللہ کی عبادت ہی پہچان ہے, ایمان ہے, سلامتی ہے, نور ہے, حفاظت ہے, جسم و جان ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے نور دے کر. ایمان نور ہی تو حفاظت یقین مقام احسان حق ہے. مومن ہی ہدایت والا ہے, احسان والا ہے, کرم والا ہے, فضل والا ہے, انعام والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی تعریف ہی تو اپنے اسموں سے کی ہوئی ہے, اپنی صفتوں سے کی ہوئی ہے, اور اپنی زبان مبارک سے کی ہوئی ہے. قرآن کریم ہی تو شان تعریف بادشاہی دلیل رب ذوالجلال ہے. اللہ تعالیٰ سے پوچھ مومن کی صفت کیا ہے, مومن کی تعریف کیا ہے, مومن کی عظمت کیا ہے, مومن کا ایمان کیا ہے, مومن کا راستہ کیا ہے, مومن کی پہچان کیا ہے, مومن کی محبت کیا ہے, مومن کی عبادت کیا ہے, مومن کی نگاہ کیا ہے, مومن کا قلب کیا ہے, مومن کا جسم کیا ہے, مومن کے بال کیا ہے, مومن کی سماعت کیا ہے, مومن کی نگاہ کیا ہے, اور مومن کے مقام عظمت اظہار تعریف نور کیا ہے. مومن پر اللہ کے احسانات ہیں. اے مومن تیرے لیے ہی تو اللہ نے
تمام احسان رکھے ہوئے ہیں۔ اے محمد تیرا ماں باپ تیرے گھر میں دلیل ظاہر یقین حقیقت حق ہے، یعنی کہ جنت تجھ پر لازم ہے اگر ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے۔ تجھ پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے وہ تیرے ماں باپ ہیں، تیرے ماں باپ کی پاسائی ہے، تیرے ماں باپ کی عظمت ہے۔ سب سے بڑھ کر تیرے گھر میں جنت کی دلیل، رحمت کی دلیل، بخشت کی دلیل، قرب کی دلیل، محبت کی دلیل، سخاوت کی دلیل، نجات کی دلیل، حق کی دلیل، وفا کی دلیل، پرورش کی دلیل، سلامتی کی دلیل، پاکی کی دلیل، حیا کی دلیل، تقسیم کی دلیل، وراثت کی دلیل، حاکمیت کی دلیل، انصاف کی دلیل، اظہار ہمدردی، قیام حق کی دلیل، بوجھ اٹھانے کی دلیل، درگزر کرنے کی دلیل، آجی انصاری کی دلیل، عبادت کی دلیل۔ تیرے ماں باپ ہیں، جن گھروں میں ماں باپ کا دل خوش رہتا ہے اور رضا پر راضی رہتا ہے، وہی گھر جنت کی طرح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اے مومن تجھ پر جو حق رکھا ہے وہ تیری طاقت کے مطابق رکھا ہے، یعنی کہ جتنی اللہ نے تجھے طاقت دی ہے اتنا ہی اللہ نے تجھے آزمایا ہے، اور جتنا اللہ تجھے آزماتا ہے اتنی ہی تو اللہ تجھے طاقت دیتا ہے، اور اللہ ہی تو دینے میں قادر ہے، اور اللہ ہی تو مومن کے ساتھ ہے۔ منزل مومن اصول نور، اے انسان جب تو مومن کی صفت میں شامل ہو کر اللہ کا نور پا لیتا ہے تو جیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ باقی مخلوق اور انسان مجھ سے کمتر کیوں ہیں اور میں مخلوق اور انسانوں میں افضل کیوں ہوں، تو انسانوں اور باقی مخلوق سے افضل ہی نور موجودگی ہے، اظہار ایمان ہے، اطمینان حق ہے۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی صفت دے کر کن خوبیوں، کن عظمتوں اور کن علموں اور کن عبادتوں اور کن سوچوں اور کن پاکیوں اور کن عبادتوں سے نوازا ہے۔ وہ تو اے محمد اللہ کی نوازت، اللہ کے احسان، اللہ کے کرم، اللہ کی فضیلت اور اللہ کی بندگی سے تو وہ عظمت اظہار دلیل گواہی ہے۔ اللہ کی عظمت کی دلیل بھی مومن ہے اور سچائی کی دلیل بھی مومن ہے، ایمان کی دلیل بھی مومن ہے، جسم و جان حفاظت نور سلامتی ہے، شان توحید رسالت ولایت کی دلیل بھی مومن ہے۔ مومنی شان عظمت اظہار گفتگو ربوبیت حق ہے، جو اللہ نے مومن کو حق عطا فرمایا ہے وہی تو نور عطا کیا ہے۔ یہ نہ تو انسان کو عطا ہوا ہے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کو، یہ تو اللہ نے مومن کو عطا کیا ہے۔ مومن کو جو اللہ نے ایمان کا نور عطا کیا ہے باقی کسی مخلوق کو یہ نور عطا نہیں کیا۔ مومن درجہ بدرجہ نور وسعت پا کر قرب دیدار الہی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ دیدار کے حقدار وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا نور عطا کیا کر دیا۔ نور ہی نور کا دیدار کرے گا۔ اپنے گھر کو نور والا بناؤ، اپنے گھر کو تحفظ بھی نور سے کرو اور اپنے گھر کی حفاظت بھی نور سے کرو، اپنے گھر میں بندگی بھی نور کی کرو، اپنے گھر میں روشنی بھی نور کی کرو، اپنے گھر میں اثار بھی نور کا کرو، اپنے گھر میں حفاظت بھی نور سے کرو، اور اپنے گھر کی برکت اور سلامتی بھی نور سے ہی چاہو، اور محمد سے محبت بھی نور سے ہی کرو۔ نور ہی محبت حق ہے، اور محمد تجھے محبت حق کا یعنی کہ اللہ کی محبت کا علم ہو جانا چاہیے، تو تو ہمیشہ نور کو ہی چاہے گا اور نور ہی اپنائے گا، اور جہاں تجھے نور نظر آئے گا وہاں دوست بن جائے گا۔ تیرا دوست ہی تیرا نور ہے، اور تو اے مومن جان لے تو ہی تو اللہ سے اللہ کے نور کا طالب ہے، اور طلبی نور حفاظت ہے، جسم و جان ایمان سلامتی ہے، اور مومن کا ایمان ہی نور ہے۔ جن گھروں میں نور رسالت، نور توحید، نور ولایت، اظہار پاکی نہ ہو، تعریف بندگی نہ ہو، حیات رضا الہی نہ ہو،
ان گھروں میں کبھی روشنی نہیں ہوتی، اور وہ گھر اندھیرے کی آماجگاہ ہے، وہی گھر جہنم کی دلیل ہے۔ لہذا اپنے گھروں میں حق ادا کرو اللہ کا اور رسول کا۔ جو گھر والے اللہ رسول کا حق ادا کرتے ہیں وہی گھر حقیقت میں اللہ رسول کے گھر ہیں، اور اپنے گھروں کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی پسند بتاؤ اور اللہ کی پسند کے طریقے بتاؤ، اور اللہ کی پسند سے ہی اللہ کی پسند کو پاؤ۔ اللہ کی پسند ہی مومن کے لیے حیات نور موجودگی احساس کل ہے، اور ان گھروں سے ہی نور پھیلایا جاتا ہے، اور اللہ کا نور بھی انہی گھروں سے پھیلتا ہے جن گھروں اور گھر والوں میں نور ہوتا ہے، اور جن گھروں اور گھر والوں میں نور نہ ہو وہاں سے کوئی امید نہ رکھو، وہ گھر محروم کر دیے گئے ہیں۔ اور اللہ نے نہ ان گھروں میں نور رکھا اور نہ ان گھر والوں میں نور رکھا، ان کے لیے ہی تو دنیا در آخرت میں دردناک عذاب اور وہ نار جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور ان کا جلنا ہی ان کا خود پر ظلم ہے۔ در ظلم اللہ کو پسند نہیں۔ جن گھروں میں ظلم پایا جائے وہ گھر اور گھر والے ظالموں سے ہی وہ گھر اور گھر والے ظالموں سے ہی ہوں گے، اور مومن ظالموں سے اور ظلم سے پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ظالم اور ظلم سے پناہ کا حکم دیا ہوا ہے، اور پناہ لینے والے ہی تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ مومن کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے اور اپنا احسان فرمائے گا اور انعام عطا فرمائے گا، اور اپنے احسان اور انعام والوں میں شامل فرمائے گا۔ یہ بھی تو جاننا ہے کہ جب تک تیرے گھر میں کوئی داخل نہ ہو تب تک نہ تو ہدایت والا ہو سکتا ہے اور نہ ہی تو گمراہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ تیرا داخل ہونا یا کسی کو اپنے گھر میں داخل کرنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بھی علم تجھے ہونا چاہیے، جب تجھے داخل کرنے کا اور ہونے کا علم ہوگا پھر تو جان جائے گا گھروں میں فرق کیوں ہے۔ اندر سے ہی تو گھر کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور اندر والا گھر بغیر نور کے نظر نہیں آتا۔ تو نے جس کو اس گھر کا وارث بنایا ہوگا اصل میں وہی گھر کی عظمت ہے اور وہی گھر کی پہچان ہے۔ جس گھر میں داخلہ منع ہے شیطان کا، اور جس گھر کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، وہ تو اے مومن تیرا دل ہے، اور جب تو اپنے دل میں دیکھے گا تو دل تجھے تب ہی اندر سے نظر آئے گا جب تیرے پاس ایمان کا نور ہوگا۔ اب تو جان لے کہ کس میں بادشاہی کس کی ہے، اور یہ گھر کس نے بنایا ہے اور کس لیے بنا ہے، اور کس کی خوبصورتی کس سے ہے، اس گھر میں روشنی کس سے ہے، اس گھر میں حیا کس سے ہے، اس گھر میں زمان نگاہ سماعت کس کی ہے، اس گھر میں تخت کس کا ہے، اور کون ہے اس گھر کی عظمت بادشاہی کا وارث۔ تو نے جاننا ہے اس گھر کے بارے میں بھی کہ کس وجہ سے یہ گھر برباد ہو جاتا ہے، اندھیرے میں پڑ جاتا ہے، اندھا گونگا بہرا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، نجاست والا ہو جاتا ہے، حسد والا ہو جاتا ہے، دشمن کی پناہ والا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تم دشمن کے دوست بن کر اس گھر کا وارث بنا دیتے ہو، اس گھر کو وارث بنا دیتے ہو، حالانکہ تجھے علم ہونا چاہیے کہ وہ جو دشمن ہے جو اللہ رسول کا اس کا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کا ہم پر احسان ہے، وہ بدبخت تو ہے، ردا ہوا ہے، جہنمی ہے، لعنتی ہے، عذاب کا حقدار ہے۔ مگر اے انسان مومن تو اپنے بارے میں ذرا دیکھ، اگر دیکھنا ہے تو علم ربی سے، علم سینے سے دیکھ، نور سے دیکھ۔ جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے دیکھے گا تو جان جائے گا کہ ابھی تیرے لیے سوائے عذاب کے اور کوئی دلیل نہیں دے سکتا۔ تو اللہ اور رسول کے گھر میں اللہ رسول کے نور کو ختم کر کے
ابلیس کی آگ کیوں ڈال رہا ہے؟ یہ آگ تو تجھے دنیا میں بھی لعنتی بناتی ہے اور آخرت میں بھی تیرے لیے لعنت ہی تجھے دکھائے گی اور تو لعنت والوں میں نظر آئے گا۔ اگر دنیا میں ہی تو اپنے دل کے گھر میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نور وحدت داخل کر لے تو تو اس نور کی بدولت دنیا میں بھی دیکھ لے گا کہ لعنتیوں کے گھر جہنم کیوں ہے اور نور والوں کے گھر جنت کیوں ہے۔ یہ سوال ہی تیرے لیے جواب ہے، حق کے اور دلیل حق ہے، ثابت قدمی ہے، سلامتی ہے، علم ہے، حیا ہے، پاسداری ہے، توحید ہے، رسالت ہے، ولایت ہے، شان مومن، نور سلامتی ہے۔ خود سے خود ہی پوچھ کہ میں کن میں ہوں اور میرا گھر کن جیسا ہے اور کس کے نور سے روشن ہے اور اس نور کی کیا ترغیب ہے اور وہ کس کا نور ہے جو میرے گھر میں ہے۔ پھر تجھے پتہ چلے گا سب گھر ایک جیسے نہیں ہوتے اور سب گھروں میں نور بھی ایک جیسا نہیں ہوتا اور نور والے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر رب اور اس کے رسول کا نور ایک جیسا ہے، اس کے بعد کسی کا نور گھر میں ایک جیسا نہیں۔ شان علم توحید حق ہے کہ اللہ نے دل کے گھر میں نور بھی اپنا اتنا ہی دیا ہے جتنا نور اٹھانے کی طاقت تھی۔ اے علم توحید سے واقف ہونے والے، علم نور سے بھی واقف ہو جا کہ کس کو اللہ نے کون سا نور دیا ہے۔ توحید والے تو تم سب ملے، توحید والے تو تمہیں سب ملیں گے، مگر نور والے وہی ملیں گے جن کے سارا ہوگا۔ اس لیے شرک کرنا، شرک سے بچنا اور شرک کو جاننا اور ہر کسی کے لیے آسان ہے، مگر نور دیکھنا، نور والوں میں شامل ہونا اور نور سے عظمت پانا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ اگر تو اے انسان مومن یہ درجہ بدرجہ خوبیوں سے اور فضیلتوں سے اور عطاؤں سے اور نوروں سے واقف ہو جائے تو کبھی زندگی میں اور آخرت میں دیدار سے مایوس نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی بھی تو نور دینے والے یعنی کہ تجلی پانے والا ہو جائے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی تو نور پانے والا اور تجلی دیکھنے والا ہو جائے گا۔ یہ تیرے لیے ہی تو اللہ نے احسان کیا ہوا ہے اور تو ہی تو اللہ کے احسانوں کو مانتا ہے اور تجھ پر ہی تو اللہ کے احسان ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے اور اسی نے ہی تجھے گھر دیا اور وہی تیرے گھر کا وارث ہے۔ اے تو انسان محمد یاد رکھ، اللہ ہی سب سے بڑا وارث ہے اور سب کا وارث ہے اور سب سے بڑھ کر گھر کی تعریف عظمت بادشاہی پاسداری حاکمیت حاکم ہے، وہی تو سب کا مالک رازق ہے اور وہی دینے والا ہے۔ تو جان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علموں سے جان جا کہ اللہ رسول کو کیسا دل یعنی کہ دل گر کیسا پسند ہے۔ اور جب تو اللہ رسول کی پسند کو اپنا لے گا اور پسند کو جان جائے گا اور پسند کا ہی اپنا لے گا تو محبت ہی سب سے فضیلت بزرگی حق ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو ہی سب سے بڑھ کر دینے والا سمجھے گا اور وہی ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے۔ انسان اے مومن تو سب میں داخل ہونے والے، اے انسان سے مومن کی صف میں داخل ہونے والے تجھ پر تو اللہ رسول نے حق رکھے ہیں، یا جو فرمایا ہے ان سب فرمانوں کو اگر تو عمل کرے علم کے ذریعے تو یقیناً تجھے تمام حقوق سے بہت سارا نفع نظر آئے گا، یعنی کہ حقوق العباد ہی جنت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس مومن پر سب سے بڑا انعام ہے جس نے حقوق العباد کو احسن طریقے سے ادا کیا، یعنی کہ اپنے گھر والوں کے جو حقوق ہیں ان کا بھی حق ادا کرو اور گھر کے ہمسائے کا بھی حق ادا کرو۔ اے انسان مومن تجھے دین اسلام
وہ طرز حیات سکھاتا ہے جو محبت ہی محبت کا پیش خیمہ ہے. تیری محبت ہی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور تیری دشمنی ہی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے. اے مومن نہ تو خود کسی کا دشمن ہے اور نہ کوئی تیرا دشمن ہے اور نہ ہی تو خود کسی کا دوست ہے اور نہ ہی کوئی خود سے تیرا دوست ہے. تو نے جو بھی زندگی میں کرنا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے ہی کرنا ہے. تیرے گھر میں تبھی نور سلامتی موجود اظہار گواہی ہے جب تو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے. مومن کا گھر مثل وفائے نور سلامتی کا مومن کا گھر موجود احساس رحم دلی اظہار اطمینان ہے اور مومن ہی وہ خوبیاں حاصل کرتا ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے. مومن کی پسند ہی اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہے. مومن کی محبت ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. مومن کی اتباع ہی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے. مومن کا علم ہی اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے. مومن کی مشابہت ہی اللہ اور اس کے رسول کی مشابہت ہے. مومن کی پاکی ہی اللہ اور اس کے رسول کی پاکی ہے. مومن کا گمان الہام ہی اللہ اور رسول کا گمان الہام ہے. مومن کا قرآن ہی اللہ اور رسول کا قرآن ہے. مومن کا رزق ہی اللہ اور رسول کا رزق ہے. اے مومن تیری اپنائیت ہی تیری بقا ہے. تیری رضا ہی اللہ کی رضا ہے. تو وہی چاہتا ہے جو تجھ سے اللہ اور رسول چاہتا ہے تو اللہ رسول کی رضا میں راضی رہا کر. اے مومن تیرے ماں باپ تیرے گھر میں ظاہر دلیل حق ہے یعنی کہ جنت تجھ پر لازم ہے اگر ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے اور تجھ پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے اور وہ تیرے ماں باپ ہے اور تو سب سے بڑھ کر تیرے گھر میں جنت کی دلیل ہے, رحمت کی دلیل ہے, بخشت کی دلیل ہے, عظمت کی دلیل ہے, قرب کی دلیل ہے, معرفت کی دلیل ہے, محبت کی دلیل ہے, عظمت کی دلیل ہے. تیرے ماں باپ کی شرف عظمت اظہار قلب اطمینان شان عظمت ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کا اور خدمتی عظمت انسانیت ہے, خدمتی دوائے صفت قبولیت ہے. ماں باپ کی خدمتی اے مومن تجھے جنت کی بشارت دلواتی ہے. ماں باپ کی خدمتی تجھے عظیم بناتی ہے. ماں باپ کی خدمتی تجھے ہمدرد بناتی ہے. ماں باپ کی خدمتی تجھے پاسدار وفا بناتی ہے. ماں باپ کی خدمتی تجھے عظمت والا بناتی ہے. ماں باپ کی خدمتی تجھے پاسدار محبت والا بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اے مومن تیرے ماں باپ کے قدموں میں ہی تو جنت کا حق رکھا ہوا ہے. تو جنتی اگر ہونا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کو گھر میں عزت کے ساتھ, خدمت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ اور حکم خدا رسول کے ساتھ ان کی خدمت کیا کر. خدمتی پاسدار وفائے سلامتی شان توحید رسالت طریق مومن ہے اور مومن کی خدمت کرنا ہی تو مومن کے لیے عظمت کی دلیل ہے. شان اظہار دلیل سلامتی ہی خدمت ہے. اور جس نے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی خدمت کی اللہ تعالیٰ نے اسے عظمت بادشاہی سے نواز دیا. عظمت شان طریقی مومن کی خدمت ہے. خدمتی عظمت ہے, خدمتی جنت ہے, خدمتی پاسداری ہے, خدمتی وفا ہے, خدمتی محبت ہے, خدمتی جھکاؤ ہے, خدمتی ادب ہے اور خدمتی قرب ہے اور خدمتی سلامتی ہے. اے مومن اللہ رسول کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی محبت سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی عظمت کی پاسداری سے اے مومن تو جان لے سلامتی شان توحید حق ہی تو مومن کی پاسداری ہے اور پاسداری ہی تو عہد ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن سے
عہد ہی تو پاسدار دین سلامتی نور صدا آوازت جسم و جان سے دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اگر تو چاہتا ہے کہ میرے دنیا کے گھر قبر اور جنت میں اللہ مجھے اور نور عطا فرمائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا کر اللہ کی عبادت کیا کر۔ عبادت ہی تو گھر کو جنت بناتی ہے اور پاسدار رسالت اتباع والا ہو کر رہا کر اتباع ہی تو خدمت سکھاتی ہے۔